پہلا آپ نے کام کیا کرنا جی؟ بیٹھنے کے بعد حصار کرنا۔ اب حصار پہ ہی شروع کر لیتے ہیں۔ حصار دو ہیں، ایک ہے صبح کرنا اور ایک ہے شام کرنا، یہ ایک حصار ہو گیا، اور ایک ہے آپ جہاں بیٹھیں گے اس چیز کا حصار۔ صبح شام والا حصار لکھ لیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ کتنی دفعہ پڑھیں گے؟ 7۔ پہلی دفعہ پڑھ کے اپنے دائیں جانب پھونک مارنی، دوسری دفعہ پڑھ کے تو اپنی بائیں جانب پھونک مارنی، تیسری دفعہ پڑھ کے تو سامنے پھونک مارنی، اور چوتھی دفعہ پڑھ کے اپنے بیک پہ پھونک مارنی، اور 5ویں دفعہ آسمان کی طرف پھونک مارنی ہے، اور 6ٹھی دفعہ زمین کے اوپر پھونک مارنی، اور 7ویں دفعہ اپنی شہادت والی انگلی پہ دم کریں گے اور اپنے ارد گرد کڑا گھمائیں گے۔ اس کڑے جب گھمائیں گے تو اپنی نیت، اپنی بچوں کی، اپنی بیگمات کی، اپنے پیسے کی، جائیداد اور تمام چیزوں کی، گاڑی بھی رکھی ہے، تمام چیزوں کو کڑے کے اندر لیں گے۔ پھر سن لیں، پہلی دفعہ دایاں، دوسری دفعہ بایاں، تیسری دفعہ سامنے، چوتھی دفعہ بیک پہ، 5ویں دفعہ آسمان، 6ٹھی دفعہ زمین، اور 7ویں دفعہ شہادت والی انگلی پہ دم کر کے تو کڑا لگائیں گے۔ یہ ہو گیا ایک چیز۔ اب اس کے ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہ دیکھیں، یہ انگلیاں 3 دفعہ پڑھیں گے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ پہلے پڑھیں گے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک اس طرح، پھر 2، پھر 3، یہ سورہ اخلاص ختم ہوگی نا۔ اب فلق شروع ہو گئی، پھر فلق، پھر فلق، اب ناس، پھر ناس، پھر ناس، بند ہو گیا نا۔ یہ دیکھیں ایک رہ گئے۔ اب یہ ہو گیا، اس کے بعد آپ شروع کریں گے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ 3 دفعہ پڑھیں گے، اسی کے اوپر 3 دفعہ، 1، 2 اور 3، 3 ہو گیا۔ پھر ان دونوں کو جوڑ کے یوں رکھیں گے اور پڑھیں گے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وذرا وبرا۔ اس لفظ کو پڑھنا ہے آخر میں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وذرا وبرا۔ یہ 3 دفعہ پڑھ کے پھر ان دونوں، یہ جو آپ کے مکے بن گئے، ان کے اوپر دم کریں گے یوں، اور پھر پورے وجود پہ اس کو ملنا ہے آپ نے، پاؤں تک پورا وجود، کوئی جگہ خالی نہ رہے، اس کو آپ نے مل لینا۔ لکھ لیے؟ اب آگے چلیں، ادھر ہی بیٹھ کے یا چلتے پھرتے منزل شروع کر دیں۔ منزل کو بطور حصار اور بطور کڑا پڑا کریں۔ جو عامل چاہے ایک مریض دیکھتا ہے یا 1000 مریض دیکھتا ہے، منزل صبح شام نہیں پڑتا، یہ عامل ضرور پھنسے گا، یا رجت میں پھنسے گا، یا جادو میں پھنسے گا، یا جن اس کو کسی نہ کسی شکل میں پھنسا لیں گے، اور اگر اس کو نہ پھنسا سکے تو اس کی بیگم بچوں کو ضرور پھنسائیں گے۔ تو آپ نے منزل کو روزانہ 1 دفعہ ضرور پڑھنا ہے، صبح اور 1 دفعہ شام، بطور حصار کی نیت سے۔ اب منزل تو آپ کو سب کو پتہ ہے، آپ نے خیر چلے بھی کیے ہوئے ہیں، اس جس نے فیوز النور اینڈ کی ہوئی ہے اس کے اندر تو الحمدللہ یہ ہے، یعنی منزل کی ہے اس میں پوری ترتیب۔ منزل کو جب شروع کریں تو پورا تصور رکھیں، اپنے پورے گھر کا، بچوں کا حصار کی نیت کر کے اس کو شروع کریں۔ جب آپ آخر میں پہنچیں من الجنت والناس پڑھ کے، تو اگر گھر میں موجود ہیں تو گھر والا جو کولر ہے، بوتل ہے، پانی جو بھی پینے والا، اس پہ دم کر لیں، وہ گھر میں بچوں کو اور خود بھی پیا کریں۔ اس میں چھوٹے موٹے گندے نظر بعد اور جو رجت کے چھوٹے موٹے اثرات آتے رہتے ہیں یا بڑے بھی، اللہ تعالیٰ ان کو اڑا دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا جی آپ کا حصار مکمل۔ پہلے آپ نے کیا کی؟ آیت الکرسی، پھر اخلاص، فلق، ناس، اعوذ بکلمات اللہ التامات، بسم اللہ الذی لا یضر، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد منزل۔ یہ آپ کا حصار مکمل ہو گیا صبح۔ یہ حصار چلے گا صبح سے لے کر رات سوتے وقت تک۔ اب آپ کی مرضی، آپ مغرب کے بعد دوسرا لگا لیں، یا عشاء کے بعد دوسرا لگا لیں، یا سونے سے پہلے